آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور سنی ہوگی، یار کل رات تک تو ٹھیک تھا، صبح پتہ چلا کہ رات کو نیند میں ہی انتقال ہو گیا۔ ایسی خبر سنتے ہم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، دل میں افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اپنی مصروف زندگی میں واپس آ جاتے ہیں اور شاید ایک سوال کبھی خود سے نہیں پوچھتے، آخر ایسا اچانک ہوتا کیسے ہے؟ کیا واقعی ہارٹ اٹیک ایک ہی رات میں آ جاتا ہے، یا اس کی شروعات کئی سال پہلے ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دل اکثر شور مچا کر نہیں بلکہ خاموشی سے بیمار ہوتا ہے، نہ درد، نہ بخار اور نہ کوئی ظاہری علامت، بس آہستہ آہستہ رگوں کے اندر ایسی تبدیلی شروع ہوتی رہتی ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور حیران کر دینے والی بات یہ تبدیلی ہمیشہ پیزا یا برگر سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ چیزیں بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے جسے ہم برسوں سے بغیر کسی فکر کے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے رکھتے ہیں۔ ایسی عادتیں جو ہمیں بالکل معمولی لگتی ہے لیکن وقت کے ساتھ خاموشی سے ہمارے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو لاکھوں لوگ تقریباً ہر روز کھاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہی عادت بن جائے تو یہ آہستہ آہستہ کولیسٹرول بڑھانے اور دل کی بیماری کے خطرے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسی عام غلط فہمی بھی بتاؤں گا جس پر لاکھوں لوگ برسوں سے یقین کرتے آ رہے ہیں، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اپنے دل کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات بتائیے، جب بھی کسی کی رپورٹ میں کولیسٹرول زیادہ آتا ہے تو گھر میں سب سے پہلے مشورہ کیا ملتا ہے؟ گھی بند کرو، تیل کم کرو، بازار کا کھانا چھوڑ دو، اور بات وہی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے کہیں بڑی ہے، کیونکہ کولیسٹرول صرف ایک چیز کھانے سے نہیں بڑھتا بلکہ یہ برسوں تک دہرائی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ایک عام غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ کولیسٹرول کوئی زہر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم خود کولیسٹرول بناتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کئی اہم ہارمونز نہیں بن سکتے، وٹامن ڈی نہیں بن سکتا، اور ہمارے جسم کے ہر خلیے کی دیوار بھی نہیں بن سکتی۔ یعنی مسئلہ کولیسٹرول کا نہیں ہے بلکہ اس کا ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا ہے، خاص طور پر LDL یعنی برا کولیسٹرول، جو اگر زیادہ عرصے تک خون میں زیادہ مقدار میں موجود رہے تو آہستہ آہستہ رگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پانی کا پائپ پہلے بالکل صاف ہوتا ہے اور پھر سالوں کے بعد اس میں میل جمتی رہتی ہے، پانی چلتا تو رہتا ہے لیکن راستہ پہلے جیسے نہیں ہوتا۔ رگوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب LDL زیادہ ہو تو اس کا کچھ حصہ رگوں کی دیواروں کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران وہاں سوزش پیدا ہو سکتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک سخت تہ بننے لگتی ہے، اور اگر ایک دن یہی تہ پڑ جائے تو خون کا لوتڑا بن سکتا ہے جو دل یا دماغ کی رگ بند کر سکتا ہے۔ اسی لیے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق LDL کو مناسب حد میں رکھنا دل کے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں وہ کون سی غذائیں ہیں جو خاموشی سے اس پورے عمل کو تیز کر سکتی ہے؟ پہلی غذا ہر پاکستانی اور بھارتی گھر کے ناشتے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ بھارت یا پاکستان کے کسی بھی گھر میں صبح جائیں تو ایک منظر تقریباً ہر جگہ ایک جیسا ہوگا، کہیں پراٹھا بن رہا ہوگا، کہیں پوریاں تل رہی ہوگی، اور اکثر ایک جملہ ضرور سننے کو ملے گا، تھوڑا سا گھی اور ڈال لو تبھی تو اصل ذائقہ آئے گا۔ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن ایک سوال ضرور ہے، کیا مسئلہ واقعی پراٹھا ہے؟ جواب ہے نہیں، مسئلہ پراٹھا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے گھی میں بنایا جا رہا ہے اور کتنی بار کھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے آج پراٹھا کھایا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کل آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ صحت ایک ناشتے سے نہیں بلکہ برسوں کی عادتوں سے بنتی یا بگڑتی ہے۔ اصل مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب بنسپتی گھی یا ایسی چکنائیاں روزمرہ کی خوراک کا مستقل حصہ بن جائے، کیونکہ بعض اقسام کے بنسپتی گھی میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہو سکتی ہے، اور اگر کسی پروڈکٹ میں انڈسٹریل ٹرانس فیٹ موجود ہو تو دل کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی چکنائیاں اگر بار بار اور زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو خون میں بیڈ کولیسٹرول یعنی LDL بڑھنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب LDL مسلسل بڑھا رہے تو وقت کے ساتھ وہ رگوں کی دیواروں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے WHO اور FDA دونوں انڈسٹریل ٹرانس فیٹ کو کم کرنے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور غلط فہمی بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ویجیٹیبل ہے، سبزیوں سے بنتا ہے، پھر نقصان کیسے؟ یاد رکھیے،
کسی چیز میں ویجیٹیبل لکھا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ دل کے لیے بھی بہترین انتخاب ہے۔ اگر آپ بہتر انتخاب چاہتے ہیں تو بنسپتی گھی کے بجائے اولیو آئل، مسٹرڈ آئل یا کنولا آئل استعمال کریں۔ لیکن صرف تیل بدلنے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مقدار، کھانا پکانے کا طریقہ اور یہ کہ آپ اسے روز کھاتے ہیں یا کبھی کبھار، یہ تینوں چیزیں بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ اس لیے اگر کبھی کبھار پراٹھا کھا لیا جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر صبح کا ناشتہ، دوپہر کا بازار کا کھانا اور شام کے سنیکس اکثر بنسپتی یا غیر معیاری چکنائی میں بنی ہو تو شاید اب اپنی روزمرہ کی عادتوں پر غور کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ دل ایک وقت کے کھانے سے نہیں بلکہ برسوں تک دہرائی جانے والی عادتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ صرف گھی تک محدود ہے تو اگلی غذا شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کر دے، کیونکہ اسے کھاتے وقت ہماری توجہ کھانے پہ ہوتی ہے، نہ کہ تلی ہوئی تیل پہ جس میں وہ بار بار تلا جا چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان یا بھارت کے کسی شہر میں رہتے ہیں تو آپ نے یہ منظر بار بار دیکھا ہوگا۔ شام ہوتے ہی سگنل کے قریب ہوٹل اور ٹیلوں پر رش لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے اور کوئی دفتر سے واپسی پر رکا ہوتا ہے، اور تقریباً ہر میز پر چائے کے ساتھ سموسے، پکوڑے اور کچوری ضرور موجود ہوتے ہیں۔ دفتر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، کسی نے آواز لگائی چائے کے ساتھ سموسے بھی منگوا لینا، اور چند منٹ بعد پورا آفس ایک ہی پلیٹ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ گھر والے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ شام کو اگر مہمان آ جائے یا صرف چائے کا وقت ہو تو پہلا خیال یہی آتا ہے، چلو باہر سے گرم گرم سموسے، پکوڑے یا کچوریاں منگا لیتے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ایک سوال ضرور ہے، کیا مسئلہ واقعی سموسے، پکوڑے یا کچوری میں ہے، یا اصل کہانی اس تیل کی ہے جس میں وہ صبح سے شام تک بار بار تلے جا رہے ہوتے ہیں؟ جب ایک ہی تیل کو بار بار زیادہ درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی کیمیائی ساخت بدلنے لگتی ہے، اور اس میں ایسے مرکبات بن سکتے ہیں جو جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس اور انفلیمیشن بڑھانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ تبدیلیاں رگوں کے اندرونی دیوار کو متاثر کر سکتی ہے، اور جب رگوں کی دیوار متاثر ہو تو LDL یعنی بیڈ کولیسٹرول کو وہاں جمع ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے اصل مسئلہ صرف تلی ہوئی چیز نہیں بلکہ وہ تیل بھی ہے جس نے شاید پورا دن درجنوں سموسے، پکوڑے اور کچوریاں تل رکھی ہو۔ اسی لیے غذائی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ڈیپ فرائنگ کے لیے ایک ہی تیل کو بار بار استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ چائے پر سموسہ کھا لیتے ہیں یا گھر میں کبھی مہمان آ جائیں تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر شام کی چائے تقریباً ہر روز بازار کی تلی ہوئی چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو وقت کے ساتھ یہ عادت آپ کے دل کے لیے اضافی بوجھ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے، سموسہ آپ کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کا جسم یہ ضرور یاد رکھتا ہے کہ آپ اسے ہفتے میں ایک بار کھلاتے ہیں یا ہر دوسرے دن۔ اب ذرا ناشتے اور شام کی چائے سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگلی چیز شاید اس وقت بھی آپ کے کچن میں موجود ہو اور زیادہ تر لوگ اسے نقصان دہ سمجھتے ہی نہیں۔ صبح کے وقت گھر میں اکثر ایک ہی آواز آتی ہے، ناشتہ تیار ہے، لیکن ہر گھر میں پراٹھا نہیں بنتا۔ کئی گھروں میں صرف ایک کپ چائے اور ساتھ میں بسکٹ یا بیکری آئٹم، کیونکہ صبح جلدی ہوتی ہے اسی لیے اسی سے ناشتہ۔ دفتر میں بھی یہی ہوتا ہے، میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، سامنے چائے پڑی ہے اور ساتھ میں بسکٹ، ایک اٹھایا پھر دوسرا، اور باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا پورا پیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بسکٹ کو سنیک بھی نہیں سمجھتے، صرف چائے کا ساتھ سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا بے ضرر ہے؟ سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، میں ہر بسکٹ یا بیکری آئٹم کو نقصان دہ نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی 2 بسکٹ کھانے سے آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ اصل مسئلہ پھر وہی روز کی عادت۔ زیادہ تر کمرشل بسکٹ اور بیکری آئٹمز میں ریفائنڈ آٹا، چینی اور بعض اوقات ایسی چکنائی استعمال ہوتی ہے جو اگر مسلسل اور زیادہ مقدار میں لی جائے تو وقت کے ساتھ جسم کے لپڈ پروفائل پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ جب جسم کو روزانہ بار بار ریفائنڈ آٹا اور چینی زیادہ مقدار میں ملتی ہے تو ہمارا جگر اضافی چینی کو فیٹ میں کنورٹ کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے ٹرائیگلائسرائڈ بڑھ سکتا ہے، اور یہی تبدیلیاں وقت کے ساتھ دل کے صحت پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے ہارورڈ پبلک ہیلتھ اور دوسری بڑی تحقیقات الٹرا پروسیسڈ فوڈ کو روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے منع کرتے ہیں۔ اگر کبھی سفر میں یا مہمان آ جائے اور آپ نے بسکٹ کھا لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہر صبح،
ہر شام اور ہر چائے کے ساتھ بسکٹ یا بیکری کی کوئی چیز لازمی ہو تو یہ صرف چائے کا ساتھ نہیں رہتا بلکہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جسم یہ نہیں گنتا کہ آپ نے ایک وقت میں کتنے بسکٹ کھائے تھے، بلکہ جسم یہ یاد رکھتا ہے کہ آپ نے یہ عادت کتنے سال تک دہرائی تھی۔ اب ذرا کچن سے نکل کر سپر مارٹ کے فریزر کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک اور چیز صحت مند سمجھ کر خریدی جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ آج کل ایک رواج تقریباً ہر گھر میں عام ہو چکا ہے۔ امی بازار جا رہی ہے تو بچے فوراً کہتے ہیں کہ نگٹس بھی لے آنا۔ سپر مارکیٹ جائے تو فریزر کے سامنے چند منٹ ضرور رکنا پڑتا ہے۔ نگٹس، ہاٹ ڈاگ، سلامی اور نہ جانے کتنی چیزیں سب بڑی خوبصورت پیکیجنگ میں سجی ہوتی ہے، اور اکثر ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ آخر چکن ہی تو ہے، لیکن کیا واقعی یہ صرف چکن ہے؟ یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گھر میں تازہ چکن پکا کر کھاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پروسیسڈ میٹ صرف گوشت نہیں ہوتا، اس میں ذائقہ، رنگ اور ساخت برقرار رکھنے کے لیے اکثر نمک، چینی اور مختلف پریزرویٹو بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں کبھی کبھار کھائی جائے تو اس پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب یہی چیزیں ہفتے میں کئی بار یا تقریباً روز کھائی جائے تو آہستہ آہستہ دل کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ خون میں LDL بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے، جبکہ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی کھانا دل پر ایک سے زیادہ راستوں سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن دونوں مشورہ دیتے ہیں کہ پروسیسڈ میٹ کو روزانہ کا خوراک بنانے کے بجائے کبھی کبھار استعمال کیا جائے۔ اگر پروٹین ہی مقصد ہے تو چکن، دالیں، مچھلی یا انڈا زیادہ بہترین انتخاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آسانی ہمیشہ صحت کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو چیزیں ہماری 10 منٹ بچاتی ہے وہی عادت آنے والوں وقتوں میں کبھی کبھار سالوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس آخری غذا کی طرف جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کولیسٹرول ہوتا ہی نہیں، پھر بھی یہ آپ کے لپڈ پروفائل کو خراب کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ پاکستان اور بھارت میں اگر کہیں دعوت ہو، باہر کھانا کھانے جائے تو ایک چیز تقریباً لازمی ہوتی ہے، کھانا ختم ہوتے ہی کوئی نہ کوئی ضرور کہتا ہے ایک کولڈ ڈرنک بھی لا دو۔ بریانی ہو، برگر ہو، پیزا ہو یا باربیکیو جیسے کھانے کا اہتمام کولڈ ڈرنک کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ گھروں میں بھی کچھ ایسا ہے، کچھ لوگوں کی صبح میٹھی چائے کے بغیر شروع نہیں ہوتی، کچھ لوگ دن میں 2 سے 3 کپ چائے پی جاتے ہیں اور ہر کپ میں 2 چمچ چینی، پھر شام میں پیک جوس، کولڈ ڈرنک یا کوئی میٹھی چیز۔ اور چونکہ اس میں چکنائی نظر نہیں آتی اس لیے زیادہ لوگ سوچتے ہیں اس میں تو کولیسٹرول ہی نہیں ہوتا، پھر نقصان کیسے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ چائے، کولڈ ڈرنک میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب جسم کو بار بار بہت زیادہ ایڈڈ شوگر ملتی ہے تو جسم اس اضافی شوگر کو چربی میں بدلنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ٹرائیگلائسرائڈ بڑھ سکتا ہے اور وقت کے ساتھ جسم کے چربی سنبھالنے کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن مشورہ دیتی ہے کہ روزانہ استعمال ہونے والی ایڈڈ شوگر کو محدود رکھا جائے، کیونکہ اس کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے سے منسلک پایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے بعد آپ میٹھا نہ کھائیں، بلکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ میٹھی چیزیں روزانہ کی عادت نہ بنے۔ کبھی کبھار اور ہر روز، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور آج کی پوری ویڈیو میں اگر آپ صرف ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہے کہ دل ایک دن میں بیمار نہیں ہوتا، یہ روزانہ کے ناشتے، شام کی چائے اور باہر کے کھانے اور روز دہرائی جانے والی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج رات جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو اپنی پلیٹ کو صرف ایک بار غور سے دیکھیے اور خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میری یہ پلیٹ میرے دل کی دوست ہے یا دشمن؟ کیونکہ ہارٹ اٹیک ایک دن میں نہیں آتا، وہ ہزاروں پلیٹوں کے بعد آتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کی ہو تو اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھیں، اپنے والدین، بہن بھائی اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں مجھے صرف ایک بات بتائیں، ان 5 غذاؤں میں آپ کون سی چیز سب سے زیادہ کھاتے ہیں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں 5 ایسی غذاؤں پہ جو کولیسٹرول کو قدرتی طور پر بہتر رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہے تو کمنٹ میں لکھیے گا پارٹ 2۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے دل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔